ناظرین کرام، جب بات آئی محبت کی اور بات آئی اس بندے کی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرے، جس سے جبرائیل امین محبت کریں، جس سے آسمان والے اور زمین والے محبت کریں، تو آج ایک ایسی ہستی کا ہم ذکر پاک کرنے جا رہے ہیں جن سے یقیناً پوری دنیا محبت کرتی ہے۔ کیا مشرق، کیا مغرب، کیا صاحب تنقید کرنے والے وہ بھی معترف، اور جو معترف ہیں وہ تو بڑے ہی حد تک جو ان سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا تذکرہ ہے ناظرین۔ 7ویں صدی عیسوی سے آپ کا تعلق۔ میں اگر ناظرین جلال الدین رومی علیہ رحمہ کو محبت کا پیامبر کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ رومی کا سبق تھا محبت، رومی کا پیغام تھا محبت، رومی کا مقصد تھا محبت، رومی کا اوڑھنا تھا محبت، رومی کا بچھونا تھا محبت۔ محبت کا دوسرا نام ناظرین اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اگر رومی رکھ دیا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ عظیم صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا نام محمد تھا، لقب جلال الدین تھا۔ آپ نے مولانا روم یا مولانا رومی کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کے والد گرامی حضرت محمد بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نابغائے روزگار عالم دین تھے، جن کا خطاب سلطان العلماء تھا۔ مولانا محمد جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے 9 واسطوں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے ناظرین، اور ماں کی جانب سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کے ملتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ 604 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پدری و مادری سلسلے میں اجلہ علماء اور سلاطین وقت شامل تھے ناظرین۔ مولانا روم علیہ رحمہ کی دادی ملکہ جہاں شاہان خوارزم کے خاندان سے تھی۔ اب ذرا میں یہ تعارف آپ کو بتلا رہا ہوں، ذرا بیک گراؤنڈ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ ہستی کیا ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی سوانح حیات ناظرین اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 2 ادوار میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک وہ دور ہے جب آپ کی حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آپ سید برہان الدین ترمذی علیہ رحمہ سے بیعت تھے، ایک جید عالم دین کی حیثیت سے معروف ہے۔ قرآن، حدیث، فقہ، درس و تدریس، فتاوی نویسی آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ جبکہ دوسرا دور وہ ہے کہ حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی ہے اور نگاہیں 4 ہوئی ہیں، پھر دل کی کیفیت مکمل طور پہ بدل کے رہ گئی ہے ناظرین، اور پھر جلال الدین رومی علیہ رحمہ دنیا کے سامنے ایک عظیم صوفی شاعر کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جیسی شخصیت ناظرین، آپ ذرا سوچئے، شاعر مشرق، وہ بھی آپ کو اپنا روحانی پیر و مرشد گردانتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، اس بارے میں محبت فرماتے ہیں، عشق کرتے ہیں مولانا روم علیہ رحمہ سے۔ مولانا رومی نے درس و تدریس اور فتاوی کے ذریعے ناظرین امت کی ایسی رہنمائی فرمائی کہ آپ نے کئی کتابیں بھی تصنیف کی، اور ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کے قلوب کی کیفیت کو تبدیل کر دیا، جن میں مثنوی مولانا روم کو عالمگیر شہرت حاصل ہے۔ اس عظیم الشان کتاب سے استفادہ انسان کو بااخلاق بننے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے اور شیطان کے ہٹ کنڈوں سے بچنے کے لیے بے حد معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور کیا مشرق ہو، کیا مغرب ہو صاحب، آج تو یوں کہ یہ کہنا بھی اب میرا خیال ہے شاید بہت ہی پیچھے کی بات رہ گئی کہ درسگاہیں کھولی جائیں۔ مغرب نے، مشرق نے، سب نے مولانا روم علیہ رحمہ کے لیے اپنی اپنی درسگاہوں کے دروازے کھول لیے ہیں، اور اب میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت دنیا بھر میں 9/11 کے بعد سب سے زیادہ جن کتب کو بکتا ہوا لوگوں نے دیکھا، جو ریکارڈ پر ہے خاص طور پہ، وہ مولانا روم علیہ رحمہ کی کتابیں ہیں، ان کی شاعری ہے، مثنوی مولانا روم ہے ناظرین۔ یعنی آج ان کو بنیادی طور پہ مغرب اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے اور ان سے بہت کچھ کشید بھی کرتا ہے، استفادہ بھی کرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ناظرین ایک یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ رومی کی مثال روٹی کی سی ہے کہ جسے ہر کوئی تناول کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، اور کسی نے کبھی کیا کسی فاقے کو روٹی سے بھاگتا دیکھا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ ناظرین میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ مولانا محمد جلال الدین رومی علیہ رحمہ ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کا قلب غم امت سے مکمل طور پہ فیضیاب ہے اور وصال حق کے لیے بیتاب رہا ہے۔ آپ کا دور بڑا عجیب دور تھا، قتل و غارت گری کا دور تھا، جان و مال، عزت، کوئی بھی چیز ناظرین محفوظ نہیں تھی۔ عالم یہ تھا کہ معاشرہ بے یقینی کا شکار تھا، بے چارگی کا شکار تھا، مایوسی اور خوف و ہراس کا شکار تھا، طوائف الملوکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، قتل و غارت گری عام تھی، اخلاقی دیوالیہ پن مکمل طور پر مسلط ہو چکا تھا، ہر طرف جنگ و جدل کی کیفیت تھی، تاتاریوں کا شدید فتنہ تھا۔ آپ کے دور میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی ناظرین کہ 90 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا گیا تھا، مذہبی منافرت اپنی انتہا پر تھی۔ اسی دور میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ ہیں، اسی دور میں حضرت خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ ہیں، اسی دور میں حضرت شیخ محی الدین ابن العربی موجود ہیں،
ہیں۔ اسی دور میں ابو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ جیسے نابغار اولیاء کرام پیدا ہوئے، اور یاد رکھیے ناظرین کہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر بڑا مشکل تھا اسلام کی ترویج کرنا۔ 7ویں صدی میں علم کلام اور عقلیت کی سرد ہوا جو عالم اسلام میں مشرق تک پھیلی ہوئی تھی ناظرین، اس سے دل کی انگیٹھیاں مکمل طور پہ سرد ہو چکی تھیں۔ اگر کہیں عشق کی چنگاریاں تھیں تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ راکھ کے ڈھیر کے نیچے کہیں دبی ہوئی تھی، ورنہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک افسردہ دلی اور مردہ دلی چھائی ہوئی تھی۔ کہنے کے تو مسلمان موجود تھے، لیکن وہی بات ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور مولانا روم علیہ رحمہ نے اسی ڈھیر کے اندر عشق کی ایسی چنگاری لگا دی ناظرین، ایسی چنگاری کہ آج جہاں جہاں مولانا کا نام آتا ہے ان کی تصانیف آتی ہیں، عشق کی شمع دلوں میں روشن ہو جاتی ہیں۔